بعض روایات کے اندر ایک واقعے کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سمجھایا۔ حضرات صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اہل و عیال، مال اور اولاد اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اہل و عیال، مال اور اولاد کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں، اور وفات کے وقت وہ ایک بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، تم بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو بھائی کہتا ہے کہ میں آپ کی اس بیماری کے اندر آپ کی تیمارداری کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، علاج معالجہ کراؤں گا، جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری کروں گا، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو غسل دوں گا اور نہلا دھلا کر آپ کو قبر میں دفنا دوں گا، لوگوں کے سامنے آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرات صحابہ عرض کریں گے کہ کوئی اتنا کارآمد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر ساتھ رہ جائے گا، آخرت میں ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ حضور فرمائیں گے کہ یہ بھائی وہ ہیں جو انسان کے اہل و عیال، مال و اولاد کی مانند ہیں، اس کی طرح ہے، اہل و عیال، مال و اولاد کی مانند ہیں۔ یہ دنیا میں ساتھ دیتے ہیں، اور جب انسان چلا جاتا ہے تو یہ واپس اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص دوسرے بھائی کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، مرنے کے قریب ہوں، تم بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اگر تم زندہ رہتے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، تمہیں نفع پہنچاتا، جب تم مر جاؤ گے تو میرا راستہ الگ ہوگا، تمہارا راستہ الگ ہوگا، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ حضرات صحابہ سے حضور پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اس نے تو بالکل سرے سے منہ موڑ دیا، اور یہ تو بالکل بھی کام آنے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال انسان کے مال کی ہے۔ یہ مال جب تک بندہ زندہ رہتا ہے کام دیتا ہے، نفع دیتا ہے، جب مر جاتا ہے تو یہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مرنے والا شخص تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میری حالت تمہارے سامنے ہے، بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں تمہارا رفیق تھا، تمہارا ساتھی تھا، تمہارے ساتھ تھا، اب جب تم جانے لگے ہو تب بھی میں تمہارا ساتھ رہوں گا، تمہارا رفیق رہوں گا، قبر کی وحشت اور تنہائی میں تمہارا غمخوار ہوں گا، تمہارا جو ہے تمہارے ساتھ انسیت میں پیدا کروں گا، اور جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہارے میزان عمل میں بیٹھ کر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرات صحابہ کہتے ہیں واہ واہ، یہ تو بڑے کام کا ہے، یہ بھائی تو بڑے کام کا ہے، جو نہ صرف دنیا میں کام آ رہا ہے بلکہ قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی کام آ رہا ہے، قیامت کی ہولناک منظرنامے میں بھی وہ مدد معاونت کر رہا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ اس کی مثال انسان کے اعمال کی ہے، جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جائے گا اور کل قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں: انسان کا مال، انسان کے اہل و عیال، اعزاء اقربا، اور انسان کے اعمال۔ ان میں سے 2 چیزیں، انسان کا عمل، انسان کا مال، انسان کے اہل و عیال اور اولاد، اعزاء اقربا، یہ واپس لوٹ آتے ہیں، صرف اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔